بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک خاص طور پر 4 راتوں میں بلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقرہ عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، فرمایا نمبر 3 عرفہ کی رات، نمبر 4 فرمایا شب برات کی رات، شعبان کی 15ویں رات۔ اللہ تعالیٰ ان 4 راتوں میں بلائی کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فرمایا شب برات کی رات اتنی اہم رات ہے، نہ جانے قسمت میں کیا لکھ دیا جائے، اور اسی رات میں بندے کا رزق لکھا جاتا ہے، اسی رات میں حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اسی رات میں مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا کفن بازاروں میں آ چکا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی موت کا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنا بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، اس سے بھی زیادہ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ فرمایا مگر عداوت رکھنے والا، فرمایا رشتہ کاٹنے والا، کپڑا لٹکانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، شراب کا عادی، فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے، فرمایا سوائے مشرک کے اور عداوت والے کے۔ اور امیر المؤمنین حضرت علی شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شب برات کی رات، شعبان کی 15ویں رات اکثر باہر تشریف لاتے۔ ایک بار اسی طرح شب برات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی 15ویں رات شب برات کی رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی اللہ پاک سے دعا مانگی اس کی اللہ پاک دعا قبول فرمائے گا، اور جس نے اللہ پاک سے مغفرت طلب کی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ فرمایا وہ بشرط کہ دعا کرنے والا یعنی کہ ظلمن ٹیکس لینے والا نہ ہو، وہ جادوگر کاہن نہ ہو، اور وہ باجا بجانے والا نہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر یہ دعا کی، اے اللہ، اے داؤد علیہ السلام کے پروردگار، جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول فرما لینا، جو تجھ سے مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دینا۔ شب برات بے حد اہم رات ہے، اور کسی صورت میں بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے، اور اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ اور اس شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالی کئی لاکھوں کروڑوں گناہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، اور ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان فرمایا 6 آدمیوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو بخش دیتا ہے، فرمایا کہ 6 آدمیوں کے علاوہ، فرمایا نمبر 1 شراب کا عادی،
فرمایا ماں باپ کا نافرمان، زنا کا عادی، فرمایا قطع تعلق کرنے والا، فرمایا تصویر بنانے والا، فرمایا چغل خور، اور اسی طرح فرمایا کاہن جادوگر، اور تکبر کے ساتھ پجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا، اور کسی مسلمان سے بغض و کینہ رکھنے والے، اس رات میں ان کو مغفرت سے محرومی کی وعید ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم میں سے اگر کوئی اس طرح کے گناہ میں ملوث ہے، اس میں اس طرح کا کوئی گناہ ہے، تو اس گناہ سے توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں، تو اللہ تعالیٰ شب برات کی رات کئی لوگوں کو، سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا ان 6 آدمیوں کے علاوہ، یہ حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اور یہ رات مغفرت کی رات ہے، اور اس رات میں رب کائنات خود اعلان فرماتا ہے، فرمایا جو بھی مجھ سے مغفرت طلب کرے گا میں اس کی مغفرت فرما دوں گا، فرمایا جو بھی میری بارگاہ میں توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور فرمایا جو بھی اس رات میں جو کچھ مجھ سے طلب کرے گا میں اس کو عطا فرما دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں کثرت کے ساتھ نوافل ذکر و ذکار کرنے اور وظائف وغیرہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں قرآن پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات میں قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔